اکثر لوگ اس موقع کو ضائع کر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ عید الفطر گزرنے کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے نا، وہ نوچندی جمعرات ہوتی ہے، یعنی اسلامی مہینے کی جو پہلی جمعرات، جیسے کہ آج 6 شوال ہے، پہلی جمعرات ہے۔ ایک تو یہ شوال کی پہلی جمعرات ہے، ایک عید کے بعد کی پہلی جمعرات ہے۔ اس لیے اس جمعرات کے دن کا یہ سب سے بڑا موقع ہے کہ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر بانٹ دو۔ اسی جمعرات کے دن ہی شام تک دیکھیں گے 80,000 نہیں 80 لاکھ کی بھی ضرورت ہو تو غیب سے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس جمعرات کی عظمت بڑی ہے، اس جمعرات کی فضیلت بڑی ہے۔ اس لیے اس جمعرات کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ضائع کر دیتے ہیں وہ بہت بڑا موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو صرف 10 روپے کی کوئی بات نہیں، کیا اوقات ہے آج 10 روپے کی؟ یہ 10 روپے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا نظام بدل جائے گا، آپ دیکھتے ہی دیکھتے حیران کن فائدے حاصل کریں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے ان ٹافیوں کے اوپر پڑھنی ہوں گی۔ اس میں ایک تو قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مقدسہ ہے، اور یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جس کے ذریعے جس کے پڑھنے والا بندہ غیب سے مالدار ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے مالدار ہو جائیں اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے جہاں آپ کا غمان بھی نہ ہو، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کا مہینہ سستی میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، اور جنہوں نے عید کے دن بھی ضائع کر دیے، ان کے لیے آج کا یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو اس لیے غنیمت سمجھا جائے کہ یہ عید کے بعد سب سے بڑا موقع ہوتا ہے، اس لیے ہم سب لوگ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جن کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ دن بار بار نہیں ملتے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ ماہ شوال کا وہ عظیم مہینہ کہ جس کے اندر 6 روزے رکھنے والے کو 6 نبیوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ حسب توفیق کم از کم، میری بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، کیونکہ آج کے اس عمل میں ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی شاندار اور انتہائی قیمتی ہے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آج کا دن غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، اس کے لیے سوائے پچھتاوے کہ اس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ یہ دن عام دن نہیں ہوتے، یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے ان دنوں کا کوئی دن ثانی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے نا، دکان پہ جانا ہے، رات چلے جائیں، دن چلے جائیں، جس وقت آپ چاہیں، آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، یعنی آج رات بھی جمعرات کی ہے اور آگے دن بھی جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹافیاں بانٹنی ہوتی ہیں یہ تقریباً عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ان کو بانٹنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ مغرب کے بعد بھی اس کو پڑھ کے بانٹ سکتے ہیں۔ آپ سارا دن میں جس حصے میں چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن یہ جو ٹافیاں بانٹی جائیں گی نا، یہ آپ نے جو وقت بتا رہا ہوں اس میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، ان دونوں اوقات میں جس وقت چاہیں آپ ان کو بانٹیں۔ پھر ہر ایک ٹافی کے بدلے دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے انعامات عطا فرماتے ہیں، کہاں کہاں سے انسان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ انسان کا تصور بھی نہیں وہاں جاتا، بندے کو غمان بھی نہیں ہوتا کہ بھی مجھے یہاں سے بھی مدد مل رہی ہے، مجھے یہاں سے بھی مدد مل رہی ہے، کیونکہ ان دنوں کی عظمت اور شان کا کوئی شخص اندازہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے جو باقی دنوں کو یہ شان اور عظمت نہیں ملتی۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ٹافیاں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، دکان سے منگوا لیں، باوضو آپ بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، گھر میں ہیں گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں مسجد میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے۔ دنیا میں آج جہاں بھی عید کے بعد پہلی جمعرات ہے، وہی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ عمل اپنی شان اور طاقت کے اعتبار سے اس عمل جیسا شاید کوئی دوسرا عمل ثانی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خاص وقتوں کے خاص لمحات کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان میں ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے، ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ تو جو بھی یہ روحانی قوت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو بھی غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے،
اور جس نے آج تک غیب کا نظارہ نہیں کیا وہ بھی آج اس عمل کے ذریعے غیب سے مال آنے کا نظارہ کرے گا، کیونکہ یہ عظمتوں کے اعتبار سے، یہ رحمتوں کے اعتبار سے، یہ فضیلتوں کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی دوسرا عمل ثانی نہیں ملتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، عمل باب وضو کرنا ہے۔ خواتین وہ جو خاص ایام میں ہیں وہ اس عمل کو نہیں کریں گی، اس لیے کہ وہ گھر میں کسی اور کو یہ عمل کروا لیں تو فائدہ ان کو مل جائے گا، اس لیے کہ یہ جو عمل ہے یہ پاکی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں پڑھنے والی ہیں یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات ہیں، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم اسی وقت بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش بندے کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آج جمعرات کے دن اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کہ سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹافیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں، باب وضو ہو گئے، 10 بار آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے اس عمل کے لیے، کیونکہ یہ درود پاک ہی خاص ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہفتے کے اندر 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہ جمعرات کا دن ہے جس میں ہفتے بھر کے اعمال جو بندے نے کیے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جب جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال میں یہ تقسیمات ٹافیوں کا صدقہ ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، پھر غیبی مدد سے ہم نے جتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے ہم نے وہ طلب کیا ہوگا تو پھر غیب سے مدد مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام اکثر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے اس دن میں درود پاک کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن اور اس سے پہلے رات میں مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ جمعرات کو درود پاک پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہترین ہوتا ہے۔ اب آپ نے آج جمعرات کے دن اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو درود پاک آپ کو بتایا ہے، جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ترتیب بالکل آسان سی ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کیونکہ افضل ترین انسان وہی ہے جو اس عمل کو پڑھ لے گا اور اس کی برکتیں حاصل کر لے گا۔ اس کے لیے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے لیے تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، انوار و تجلیات ہی انوار و تجلیات ہیں۔ اب یوں ہی آپ نے درود پاک پڑھا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اس طرح آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، بالکل مختصر سی آسان سا عمل ہے۔ دیکھیں جمعرات ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو شرک نہیں کرتے، دل میں کینہ نہیں رکھتے، البتہ جن کے دلوں میں نفرت یا دشمنی ہو ان کی بخشش مؤخر کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس دن اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رشتہ داروں سے جو ناراض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صلح کر لیں، دل سے کینہ ہے تو اس کو نکال دیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب آپ نے دیکھے دوستو دعاؤں کی قبولیت کا راستہ اسی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے اور آپ کی مغفرت ہو جائے، جمعرات کے دن مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس دن میں غریبوں کی مدد کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، اور یہ ہم جو ٹافیاں بانٹ رہے ہیں یہ صدقہ ہے، اور اس دن صدقہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر مقبول ہے، کہتے ہیں اس کے ذریعے ہر مصیبت اللہ دور کر دیتا ہے، اور رزق میں اتنی برکت آتی ہے، برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کثرت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ خاص دنوں کا خاص عمل جس نے کر لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برسنے لگ جائے۔ اب آپ نے جب قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے
बुजुर्गान दिन फरमाते कि इस दिन बंदे का जब ये अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को नरम कर देता है, आखिरत की याद उसके दिल में बसने लग जाती है। इमाम गजाली कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते हैं कि जुमेरात की रात बहुत बरकत वाली होती है, इसमें इबादत करने वाला ख़ास रहमत को पा लेता है, और जो शख्स नेक काम करता अल्लाह उसके रिज़्क़ में इतना इजाफा करता है कि उसने जिंदगी भर ऐसे इजाफे का तसव्वुर ही नहीं किया होता। इसलिए आप ये आमाल जो आपको आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इनको अगर पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस कदर आपको गैब से मदद आती, क्योंकि ये गैबी मदद का नज़ारा करेंगे और ऐसा नज़ारा कि जो आपने शायद ज़िंदगी में पहले न किया हो। तो अब दोस्तों जो सूरत मैंने आपके सामने जिक्र की है, जिसको मैंने 1 मरतबा पढ़ा है, इसको आपने फ़कत 7 मरतबा पढ़ना है, हर बार लफ्ज़े आमीन के साथ पढ़ना है, और यूं ही ये सूरत मुकम्मल हो इसके बाद आगे जो कलमात आपने पढ़ने हैं वो भी अजीम व शान कलमात हैं। इतनी अजमत और इतनी शान वाले वो कलमात हैं कि जैसे ही आपकी ज़बान से वो कलमात जारी होंगे अल्लाह ताला की गैब से मदद आपके पास आओगी। इसलिए कहते हैं कि अमल करने के बाद बंदे को रिज़्क़ और दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि रिज़्क़ और दौलत उस बंदे के खुद पीछे आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको थोड़ी मेहनत पर बहुत ज़्यादा रब्बे कायनात की बारगाह से मिले, तो फिर आज इस अमल को अपने लिए गनीमत समझिएगा और इस अमल के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिएगा और रहमतें और बहुत सारे अनवार व तजल्लियात और बहुत सारे इनामात। कहते हैं सदियों पुरानी हाजत, सदियों पुरानी दुआएं जो कबूल ना हो रही हों, जिसके लिए आपने बड़ी कोशिश की हो, बड़े जतन किए हों, बहुत कुछ कर चुके हों, लेकिन कहीं से अभी तक बात ना बनी हो, तो फिर आपके पास ये बेहतरीन मौका होता है कि आप आज के दिन इस अमल को पढ़ के आप ये सारी बरकतें हासिल कर सकते हैं। अब जो क्योंकि कुरान मजीद की जिस सूरत के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये अपनी इसको हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, इसलिए कि ये सूरत कहते हैं इसका ताल्लुक इस्तिग़फ़ार के साथ भी है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार और इसमें हदायत की तालीम शामिल है। इसके बाद देखिए अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी इसके बारे में मौजूद है। फरमाते हैं ये वो सूरत की शान और अज़मत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी तलावत के करने से दिल को सुकून और ताकत तो मिलने के साथ साथ ये वो सूरत है जिसके पढ़े बगैर नमाज भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती। यानी ये सूरत पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। दिल की धड़कन, जो लोग दिल की वजह से परेशान है, इससे दिल की धड़कन कम होती है, ज़िन इत्तराब ख़त्म होता है, ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह के करीब होने का एहसास महसूस होता है, इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी मिलती है, कारोबार और तजारत में खूब बरकत और कसरत आती है, हाजत और दुआओं में कबूलियत में इजाफा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये कुरान करीम की रूह है, हर मुसलमान की नमाज और ज़िंदगी की रोशनी है। इसकी तिलावत न सिर्फ रूहानी फ़ायदे बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और रिज़्क़ में बरकत लाती है। तो अब क्योंकि इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी का नूर, दिल की सुकूनियत और रिज़्क़ और हदायत का ज़रिया है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को जो आज भाई बहनें दोस्त अहबाब इस सूरह मुबारक की तिलावत करें, रब्बे कायनात सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसके पढ़ने के बाद आपने जो कलमात पढ़ने हैं वो कलमात हैं अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। ये कुरान मजीद की जब सूरत पढ़ी उसके बाद ये भी कुरान करीम की एक आया मुक़द्दसा है। ये किस सूरत की है? जिसको हम सूरत इखलास कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। ये उस सूरह मुबारक की सिर्फ एक आया मुक़द्दसा है। इसकी शान और अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वो सूरत है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, ये जो वो कलमात हैं ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पे लिखे हुए हैं। और जिस कदर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलाल इस कदर था कि आपके साए से भी शैतान दूर भागता था, आपके नाम से शैतान जो है वो बंदे से दूर हो जाता है। तो इसलिए ये वो ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए शैतान तुम्हारे तमाम मामलात से दखल अंदाजी छोड़ देंगे और तुम्हें अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह ताला की रहमत नसीब हो जाएगी। अब दोस्तों आपने इस तरतीब के साथ
جب یہ کلمات پڑھے، یہ تسبیح پڑھی، اس کے پڑھنے کے فوراً بعد یعنی اس کی تعداد کو ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ ایک خاص تعداد ہے اور اس کی ترتیب بھی ایک خاص ترتیب ہے۔ جب ہم اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ برکتیں ملتی ہیں جو ہمیں باقی دیگر اعمال اور وظائف سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز ان موقعوں کو ضائع نہ کریں۔ تو میں نے آپ کو وقت بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کس ٹائم تقسیم کرنی ہے، ترتیب اور طریقہ کار عمل کا آپ کا سمجھنا حق بنتا ہے۔ اس لیے اس عمل کی ہر بات ہی انتہائی شاندار اور قیمتی ہے۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انوار و تجلیات برستے چلے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اب جو میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ بتائی ہے نا، یہ صرف دو الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے یعنی جو بندے کے ایمان، یقین اور توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے معنی، عربی کا لفظ ہے یہ، جس کے معنی ہے وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی اپنی حاجت لے کر جاتا ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ جو ہمیشہ باقی رہے، وہ جو کامل اور بے عیب ہو۔ یعنی اللہ الصمد وہ ذات جو سب کی حاجت پوری کرنے والی اور خود کسی کے محتاج نہیں ہے، یعنی سب کو عطا کرنے والا ہے لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے وہ اس کو اس قدر عطا کرتا ہے کہ پھر وہ کسی کا محتاج رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندگی بھر کی محتاجی سے بچ جائیں، آپ کو کسی سے کبھی کسی چیز کی طلب اور حاجت ہی نہ پیش آئے، تو پھر آپ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا تاکہ آپ کو آج اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں نصیب ہو جائیں، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے جس کے ذریعے میری باقی زندگی آسان ہو جائے اور میں باقی تمام اعمال سے اور دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں اور مجھے کسی چیز کی طلب اور حاجت نہ رہے۔ تو وہ یہی عمل ہے جس کے ذریعے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جس کے ذریعے مانگتے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ سب کو دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتا، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم محتاج بن کر، فقیر بن کر، عاجز بندے بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتے جائیں، وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا جائے گا۔ تو 70 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ چند چیزوں پر جو مشتمل عمل ہے، اس میں تعداد کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ ایک تو اس کی ترتیب بڑی خاص ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی تعداد بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ رزق موسلادھار بارش کی طرح اس کے گھر میں برسا دیتا ہے۔ کہتے ہیں محتاجی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رزق کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے یعنی غیبی مدد والا یہ عمل ہوتا ہے، یہ عام عمل نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سخت غریبی غربت میں مبتلا ہو گیا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ اللہ الصمد کا ورد بتایا، میں نے اس کو روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں بس دیکھتے دیکھتے میرے حالات بدل گئے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، ہر دروازہ بند ہو گیا تھا، اور اس نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ دیکھیں یہ پڑھنے والا شخص کتنے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے کہ قرضہ اس کے اوپر جتنا بھی ہو سب ختم ہو جاتا ہے، بیماریوں میں کمی آ جاتی، فوری طور پر اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے اس کے پڑھنے والے کو، مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمہ بندے کو سکھاتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے اور کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے، رب کائنات ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں اس کا غمان، دیکھیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، دنیا کے سہارے عارضی ہیں، اصلی سہارا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے جس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ تو یہی شان اس عمل کی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور جما لینا ہے کہ مالک میری یہ پریشانی ہے، مالک مجھے یہ مصیبت ہے، مالک میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، اللہ تو تمام مصیبتیں پریشانیوں کو دور فرمانے والا۔ بس تصور رکھیں اپنے مقصد کا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے تصورات میں اپنے مقصد کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیں پھر یہ عمل ادھر سے ختم ہوتا ہے، ادھر سے تمہارے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی راستہ ایسا نہیں ہوتا جو بند رہتا ہو۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں آ جائیں
تو رب کائنات اس عمل کی بدولت تمام رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام انعامات آپ کو ملے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم و فضل ہو، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسے، تو پھر اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو فقط صرف اور صرف بسم اللہ کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ان کو ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ اب ہم عمل کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جو تسبیح ہے اس کو آپ نے، یہ آخری تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہوگا، پھر آپ نے ان ٹافیوں کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ بچوں میں ان کو تقسیم کر دیں۔ یہ کم از کم میں نے 10 روپے کا ذکر کیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں، 50 چاہیں، 100 کی چاہیں، 200 کی، 500 کی، جتنا وہ کہتے ہیں گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کی مرضی کہ آپ کتنی جلدی اس کے انعامات اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور کتنا زیادہ آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نوچندی جمعرات کے حوالے سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن عمل بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اس لیے جو کر لیں گے ان کی دنیا اور آخرت سنورے گی، جو رہ جائیں گے سو وہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ گئے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ نے یہ عمل اس طرح مکمل کرنا ہے، اب جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کے پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کو پڑھنا ہے، جس میں آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ تو جو کام دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ جو الفاظ آپ نے پڑھنے توبہ کی وہ فقط اتنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا مکمل پڑھنا ہے آپ نے، یعنی کچھ پڑھتے ہیں استغفار استغفار، تو یہ کوئی فائدہ نہیں، اتنا مکمل پڑھنا ہے آپ کو جتنا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا نا، پھر انعامات کی بارش بھی تو دیکھیں گے نا، پھر رحمتیں بھی تو دیکھیں گے نا۔ دیکھیں کیونکہ بعض روایات کے مطابق اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یعنی جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے نا، سچی توبہ کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف، نامہ اعمال پاک، نئی زندگی کا آغاز۔ شیطان کی بڑی چال یہ ہے کہ وہ بندے کو مایوس کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو توبہ کے روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں خشوع آتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، رزق بڑھتا ہے، بارش کی طرح برستا ہے، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، غم ختم ہوتے ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، بد راستے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ توبہ دل کے زنگ کو صاف کرتی ہے۔ اب دوستو جب آپ نے یہ سورت مبارکہ کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ان کی تعداد فقط صرف اور صرف 21 مرتبہ ہے، اور یہ جو تسبیح ہے یہ عام تسبیح نہیں ہے، یہ انبیاء کرام نے پڑھا ہے، یہ نبیوں اور رسولوں نے پڑھا ہے۔ تو اس لیے یہ پڑھنے والا شخص، کیونکہ اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے، یہ جملہ بندے کے ایمان اور صبر اور توکل کا اظہار ہے۔ مشکلات، دشمنوں یا پریشانیوں کے وقت اسے پڑھنے سے دل کو سکون آتا ہے، اللہ کی حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آیہ مقدسہ ہے، یہ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ بھئی میرے لیے اللہ کافی ہے، خواہ حالات تمہارے کیسے بھی ہوں۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہے تو جانتا ہے سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے، کچھ بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ دل خوف سے آزاد ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کی مدد تمہیں خود محسوس ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، سب نبیوں نے اس ذکر کو پڑھا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا نے بھی یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ وہ کلمات یہ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صدق اللہ العظیم۔